चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर। कजली बन। शुमाली हिंद में फ़िल्म साजी के नए दौर का आगाज़ जिन शायकीन को आइडियल फ़िल्म कंपनी लखनऊ की आदर्श महिला नजराना, रशीद दुल्हन और बिस्मल की आरज़ू की तैयारियों का ज़माना और देवचन्ना तारा, अख्तरी बाई और शहनाज गुल का रोमान परवर अहद याद है। उनके लिए नई अंधर सभा का मज़दा, सनोबर पिक्चर्स का अव्वलीन शाहकार गुलज़ार मोहब्बत, जिसका ऐलान चंद साल कबल किया गया था मगर बावजूद मुलतवी हुई, नई हीरोइन सहर आफरी मौसीकी, डायरेक्टर परीज़ादा गुलाब, प्रोड्यूसर मास्टर IB मोगरे ऑफ रेड रोज़ गार्डन एस्टेट लखनऊ। मिस्टर TA शेख ने कलकत्ते के एक उर्दू अखबार का तराशा जेब से निकाल कर दोबारा पढ़ा। वो गोल्फ खेलने के बाद टालीगंज क्लब की टीपू सुल्तान बार में वापस आ चुके थे और मुतफक्किर व मुतहय्यर थे। ये रोज़नामा वो सुबह घर से चलते वक्त साथ लेते आए थे ताकि क्लब पहुंचकर इत्मीनान से कानूनी कार्रवाई के मुताल्लिक सोचें। दवार्स का एक टी प्लांटर शनासा चकरोती उनके पास आन बैठा। आज की सुबह हम माँ अपने साथियों के बखैरियत हैं। शेख ताहिर अली एक ज़माने में सरोश तखल्लुस करते थे जो अब उनके नाम का जुज़ बन चुका था। कलकत्ते के उर्दू दान हलके में शेख सरोश फील फरोश कहलाते थे। पहले असम में खेदा करवाते थे, अब दवार्स में चा और टिम्बर का काम फैला रखा था। उनकी बीवी नूरुन्निसा बेगम पाए गोरी के एक ज़मींदार की दुख्तर नेक अख्तर थीं। मैके के कुर्ब की वजह से ज़्यादातर दार्जिलिंग में रहती थीं। ताहिर अली के छोटे भाई मजहर अली मशरक़ी पाकिस्तान जा चुके थे, जहां हाथियों और ठेकों का ख़ानदानी कारोबार उन्होंने चाटगाम और सोहलट में जमा लिया था। साल में 1-2 बार भाई से मिलने मगरबी बंगाल का चक्कर लगा जाते थे और चाटगाम और ढाका की फैशनेबल सोसाइटी के एक मकबूल फ़र्द थे। शेख साहब का एक खूबसूरत बंगला दार्जिलिंग में था, एक बीना गोड़ी में। न्यू अलीपुर कलकत्ता में नई कोठी बनवा रखी थी। कलकत्ता और दार्जिलिंग की नुमायाँ शख्सियतों में उनका नाम शुमार किया जाता था। अक्सर रोटरी और लाइन्स की तरफ से मुनक़्क़िद होने वाले फैशनेबल फलाही मुशायरों की सदारत भी करते थे। ब्राउन साहिबों वाली बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजारते थे। शुरू से जंगलात से वास्ता रहा, इस वजह से आउटडोर लाइफ के शौकीन थे। किसी ज़माने में मैसूर के एक महावत शेख साबू ने हॉलीवुड जाकर नाम पैदा किया था। जवानी में ताहिर अली भी हाथियों की निस्बत से क्लब में एलिफेंट बॉय पुकारे गए। अब उनकी कमसिन लड़की लैला दार्जिलिंग के स्कूल में एलिफेंट गर्ल कहलाती थी। वेरी स्ट्रेंज, उन्होंने अखबार मेज़ पर रख कर ऐनक उतारी। हम यहाँ कजली बन बैठे रहे, पर वाह ही ना की, और बम्बई के किसी जालसाज ने हमारे बेचारे कज़न कंबर अली की जायदाद हथिया ली। अरे अजीब मामला है, हमें ख़बर भी नहीं वहाँ क्या से क्या हो गया। हर जगह क्या से क्या हो रहा है। हमारे एक अज़हर अली चचा थे। बात शुरू करते करते शेख साहब ने नज़र उठाकर सामने देखा। ख़वातीन हजरात गोल्फ़ के मैदान से वापस आ रहे थे। एक बार वो लखनऊ गए तो अज़हर अली चचा उनको अपने साथ कशा क्लब ले गए थे। वहाँ भी किस्म के लोग दिखलाई दिए। यही मजमा, जब से अब तक इस कॉलोनियल माहौल में ज़रा भी फ़र्क ना आया था। शेख अज़हर अली बैरिस्टर हमारे वालिद के फ़र्स्ट कज़न थे। उनके दोनों भाई तकसीम के फ़ौरन बाद हिजरत कर गए थे। एक अपनी जायदाद फ़रोख्त करके रवाना हुए, दूसरे ने सुना था वहाँ पहुंचकर सूबाए सिंध में ज़मीन अलाट करवा ली। फिर मालूम हुआ बट्टो चची अज़हर अली की बेगम, उनके भाई भी पाकिस्तान चले गए। यहाँ हिंदुस्तान में बेचारे कंबर अली का कोई सगा रिश्तेदार मौजूद ना रहा। कंबर अली कौन? टी प्लांटर चकरोती ने पूछा। वही अज़हर चचा के साहबजादे। हम इन लोगों से बरसों से नहीं मिले, ना ख़तो किताबत।
ہمارے والد زمانہ ہوا کلکتہ آن بسے تھے، پھر وہ جو بڑی بھاری آگ لگی۔ یس، ڈریڈفل، میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا، ٹی پلانٹر نے کہا۔ ہم تو عمر میں جا رہے تھے، ریڈیو پر سنا، سناٹے میں آ گئے۔ تعزیت کا خط کس کو لکھتے؟ اس خبر ہی سے معلوم ہوا کہ بیوی بھی جل کر مر گئیں۔ ہم کو تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ قمبر علی نے شادی کر لی ہے۔ وہ کچھ زمین سے آدمی تھے۔ ریڈیو کی خبر میں بچوں کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ممکن ورثاء کی اطلاع کے لیے اخباروں میں سرکاری نوٹس تو چھپا ہوگا، ٹی پلانٹر چکروتی نے کہا۔ یو پی کے اخبار آسام اور بنگال کے جنگلوں میں کہاں پہنچتے ہیں بھائی؟ اور اب قمبر محروم کی جلی ہوئی زمین پر صنوبر فلم کمپنی کیسے بن گئی؟ ماسٹر موگرا اور پریزادہ گلاب، چہ خوب۔ کلب سے گھر پہنچتے ہی مسٹر سروش نے اپنے قانونی مشیر کو ٹیلی فون کیا۔ استاد موگرا اینڈ کمپنی اور ان کے وراثت کے دعوے کے متعلق مکمل جانکاری انہیں چند روز میں لکھنؤ سے موصول ہو گئی۔ شیخ فیل فروش کلکتہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ایڈوکیٹ نے لکھنؤ کی عدالت میں شیخ قمبر علی مرحوم کے یک جدی عزیز کی حیثیت سے بطور ثبوت ان کا شجرہ نسب پیش کیا۔ متعدد عمائدین شہر نے اس دعوے کی تصدیق کی۔ مقدمے نے طول کھینچا۔ استاد موگرے کے پیش کردہ ہبہ نامہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ قمر علی بجائے قمبر علی نام ہی غلط تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اپنی قانی اور سرسام زدہ بیوی کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹامپ پیپر بنوا کر جعلی دستخط کر دیے تھے۔ اوریجنل نکاح نامہ چنہٹ کے مولوی صاحب نے قاضی شہر تک نہیں پہنچایا تھا۔ گاؤں لوگ نکاح رجسٹر کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد مولوی صاحب بیچارے بھی رحلت کر گئے، بوڑھے آدمی تھے۔ نکاح نامے کی 2 نقلیں جو راجہ گھمبیر پرساد خود آن کر الحمدو کو دے گئے تھے، وہ بھولا ناتھ چور نے پھاڑ کر پھینک دیں۔ نانپارہ کے چاہ خانے میں الحمدو کو ہوش آیا تو حاجی کلو خود انہیں امام گنج پہنچا کر آئے۔ چند ماہ بعد وہ بھی چل بسیں۔ نکاح نامہ تو یوں غت ربوت ہوا، اب گواہوں کی فراہمی۔ کیا ہے ابا؟ ایسا لگتا ہے آدھے گواہ تو سالے لڑھک گئے، باقی غائب غلہ۔ سالوں کے پاؤں میں بلی بندھی ہے، دیس گھوم رہے ہیں، پریزادہ گلاب اپنے باپ سے کہتے۔ سال بھر اس سرونٹ کوارٹر میں لشٹم پشٹم گزار کر یہ کنبہ بمبئی پاڑا کی چال میں لوٹ آیا تھا، لیکن اس امید پر کہ جائیداد مل جائے گی، فلم کمپنی بنے گی، اس میں وہ اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ وکیل صاحب بڑی تندہی سے مقدمہ لڑے جا رہے تھے۔ بادشاہ جانی گواہوں کی تلاش میں جٹے ہوئے تھے۔ ریڈ روز کا سارا لوریل سٹاف کب کا تتر بتر ہو چکا تھا۔ گاؤں والے مولوی صاحب مر گئے تھے، روپا موہری بھی مر گئی تھی۔ کالے خان اکرام احمد اشفاق علی لاپتہ۔ جواں سال راجہ گھمبیر پرساد سنگھ ہارٹ کا آپریشن کروانے امریکہ گئے تھے، وہیں چل بسے۔ بڑی چھوٹے لال بھی کافور ہوئیں۔ ماں خاندان کینیڈا جا بسیں، گورے سے شادی کر لی اور نام بھی بدل لیا۔ اب 7 سمندر پار ان کو کون تلاش کرے؟ عام طور پر مشہور یہی تھا کہ قمبر علی نے بیلا رانی سے باضابطہ شادی نہیں کی تھی۔ 3 کٹوری ہاؤس والوں نے مکمل لا علمی ظاہر کی۔ وہ واقعی نہیں جانتے تھے، نہ اس جھنجھٹ میں پڑنا چاہتے تھے۔ ان کے مینیجر کالی چرن رستوگی زندہ تھے، مگر جس متشبہ انداز میں برقع اوڑھے رات کے 12 بجے بیلا ہوٹل 3 کٹوری نینتی تال پہنچی تھیں، قطعی بیاہتا نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ مقدمہ 16-17 سال تک چلا۔ موگرا، چنبیلی اور گلاب کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ بار بار ان کو پیشی کے لیے لکھنؤ جانا پڑتا۔ بہادر صاحب ان کی مالی امداد کرتے رہے۔ سانگ رائٹر بن چکے تھے اور مقبول مترنم شاعر۔ وہ پتی سیٹھ نے ہم لنگڑے ہاتھیوں کا بھی کھیدا کر ڈالا۔ جانی بھائی، تمہاری عدالتیں بھی تو کجلی بن ہیں۔ جادوئی جنگل آدمی پھنسے تو نکل نہ پائے۔
گلاب نے بادشاہ جانی سے فریاد کی جو انہیں خدا حافظ کہنے گلاب باڑی آئے تھے۔ سابق ریڈ روز حالیہ گلاب باڑی پری زادہ ٹالٹن تھی۔ وہ کورٹ کی پیشی کے لیے جب بمبئی سے آتے وہیں سروتے پنواڑی کی جھونپڑی میں قیام کرتے۔ بستی والوں سے وعدہ کر چکے تھے کہ کیس جیتنے کے بعد زمین ان سے خالی نہ کروائیں گے۔ وہ کمپاؤنڈ کے کنارے کنارے ہی تو آباد تھے بلکہ اپنی پکچر میں ان کو کام بھی دیں گے اور چند ایک کو روزگار دلوانے کے لیے بمبئی بھی لے جائیں گے، لہٰذا پری زادہ یہاں خاصے مقبول تھے۔ نوعمر ملا جی سے بھی ان کی دوستی ہو چکی تھی جن کے والد مرحوم سے 18 برس قبل پہلے روز بسلسلہ اعتقادات اہل سنت و اہل تشیع ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ ملا جی خود بخود یہاں امامت کرنے لگے تھے۔ پہلے مسجد میں رہے، پھر ایک حجرہ تعمیر کر لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی دودھ والے، رکشہ والے، مزدور، ٹھیلے والے وہاں آن بسے۔ ملا جی فیض آباد سے آئے تھے۔ مقبرہ بہو بیگم صاحبہ، والدہ نواب آصف الدولہ، وزیر ہند کا علاقہ گلاب باڑی کہلاتا تھا۔ بستی کو اسی نام سے پکارا۔ اب تو ڈاکیا بھی گلاب باڑی کے پتے پر خط لانے لگا تھا۔ وسطی میدان میں گائیں چرتی، بچے پتنگ اڑاتے، دھوبی کپڑے پھیلاتے، کبھی رات کو میلاد شریف ہوتا، کبھی پیپل کے نیچے ستیہ نارائن کی کتھا۔ بیشتر کی طرح یہ ایک مخلوط آبادی والی بستی تھی۔ گلاب کی ماہم جھونپڑی سے مختلف نہ تھی، وہ یہاں بہت ایٹ ہوم رہتے تھے۔ بہادر صاحب نے ہل پر فلیٹ خرید لیا تھا۔ اہلیہ بڑے ایکڑوں کی بیویوں کی طرح گھر پہ کٹی پارٹیاں کرتی تھیں۔ بچے پنج گنی میں پڑھتے تھے۔ بہادر صاحب فلم پریمیئر کے مواقع پر چمکیلے سوٹ پہنتے۔ ان کی سالگرہ منائی جاتی تھی جس کے متعلق اردو کے فلمی رسالوں میں ان کا خط چھپتا تھا۔ لاکھوں پروانوں کی دعاؤں کا شکریہ۔ اس مرتبہ جنم دن گھر پہ ہی چند دوستوں کی موجودگی میں سادگی سے منایا۔ موصوف بشرط فرصت اپنے پرانے بدنصیب دوستوں کے کام آنے کی کوشش کرتے۔ گلاب بدنام اور ناخواندہ تھے اور جیل کاٹ چکے تھے، ورنہ بہادر صاحب ان کو اپنے سٹاف میں شامل کر لیتے۔ خود بہادر صاحب بطور گواہ پیش کیے جا سکتے تھے کیونکہ اس شام چنہٹ کی کوٹھی میں موجود تھے، مگر اس وقت ان کو بھی علم نہ تھا کہ بالائی منزل پر بیلا شادی رچا رہی ہے۔ وہ بڑے زمیندار آدمی تھے، جھوٹی قسم نہ کھاتے تھے۔ اب صرف ایک شخص رہ گیا تھا، اتڑا گھڑوالی، جو اس شام کسی بہانے روپا مہری کے پیچھے پیچھے اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں عقد ہوتے بچشمے خود دیکھا یا نہیں، اس کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ دوسرے روز ہی اپنے گھر والوں سے ملنے وال روانہ ہو گیا تھا۔ 1.5 سال بعد آتش زدگی کی خبر سن کر وہ بیلا کے ماں باپ کے پاس تعزیت کے لیے ناگ پاڑا آیا۔ دیوار کے سہارے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ان دونوں کے پاؤں چھوئے تھے اور نمسکار کر کے نیچے اتر گیا تھا۔ تب سے وہ بھی لاپتہ تھا۔ ماؤنٹین گارڈ حضرت بہادر پھول پوری کے زیادہ تر فارن مشاعرے سرکٹ پر رہتے تھے۔ اس مرتبہ تقریباً 1.5 سال بعد وطن لوٹے۔ بمبئی پہنچنے کے دوسرے روز ہی استاد موگرا سے ملنے ناگپاڑا گئے۔ کار چال کے نیچے روکی۔ مضطرب و مسرور اور ماسٹر جی کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بےتاب۔ پہلے انہوں نے استاد کو کے ہوٹل میں جھانکا۔ لدھڑا ایرانی کا بیٹا اب کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔ دیوار پر شہنشاہ محمد رضا پہلوی آریہ مہر کے پورٹریٹ کی جگہ اب عرصے سے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی رنگین تصویر آویزاں تھی۔ یہودی کب کے غائب ہو چکے تھے۔ محلہ اس طرح آباد اور پر رونق تھا۔ بہادر صاحب چال کے دروازے پر پہنچے جو اب اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ لگتا تھا اگلی برسات میں بیٹھ جائے گی۔ بہادر صاحب پہلے موگرا خاندان سے ملنے کے لیے بس یا لوکل ٹرین کے ذریعے آتے تھے۔
اب نت نئی کاروں پر انہوں نے بھی استاد موگرا کے مانند بہت بیلے، تب جا کر کامیابی ملی۔ اپنی لائن یعنی موسیقی میں استاد بھی ماہر فن تھے، مگر مسلسل جد و جہد کے باوجود پی ٹی ماسٹر ہی رہے۔ ان کو حنا یہودن یاد آتی تھی، جو اسی چال کے براندے میں آرام کرسی پر بیٹھی سوء الحظ رٹا کرتی تھی۔ بیڈ لک، زندگی میں کسی کا بیڈ لک ہے، کسی کا گڈ لک۔ بمبئی میں ایک لطیفہ مشہور تھا، مفلوق الحال پارسی چوپاٹی پر سمندر میں ناریل اور پھول بہا کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، پروردگار تو نے ٹاٹا کو اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ حنا بائی بھی اللہ میاں کو ڈیوڈ سسون کا حوالہ دیا کرتی تھی، لیکن موگرا کی لڑکی تو اتنے امیر آدمی کی بیگم بن گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ ڈیم بیڈ لک۔ بہادر صاحب قدیم زینے کی سیڑھیاں چڑھتے 5ویں مالے پر پہنچے۔ طویل براندے میں پچر بچے کھیل رہے تھے، گنیوں پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، عورتیں چاول بین رہی تھیں۔ لتا کی باریک سوئی ایسی آواز ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ بستروں اور ڈالڈا کے تینوں میں پھول پودے لہلہا رہے تھے۔ نیچے آندھی باولی میں پڑا کوڑا ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بہار پھول پوری موگرا کی پر پہنچے۔ پیازی لنگ کے لمبے فراق اور جارجٹ کے دوپٹے میں ملبوس ایک گوری چٹی کچی کھچی میمن عورت برآمد ہوئی۔ اندر فریج رکھا تھا، ٹیلی ویژن سیٹ، فرش پر پھول داری لینولیم بچھا تھا۔ موگرا بھائی، مہم گیا سال بھر پچھو، آپ نے کو پگڑی دے کر یہ کمرہ لیا۔ پگڑی تو سمجھے بمبئی کے محاورے میں ایک بہرے-معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ بولو بھائی، کیا بات؟ سیٹھ نمودار ہوا۔ اوہو بہادر صاحب، السلام علیکم۔ مشہور آدمی تھے، برابر ٹیلی ویژن پر آیا کرتے تھے، سب ان کو پہچانتے تھے۔ ہاں، ہم نے بروبر ان کو پگڑی دیا، وہ ان کا ملک میں کیس چالو ہے، اس میں لگ گیا، باقی ان کا موالی چھو کر اڑا دیا۔ انہوں نے ماہم میں ایک جھگی خریدا۔ گلاب بھائی ادھر آیا تھا، بولا وہ جھگی بیچ کر بھی کیس میں لگا دیا، اب استاد لکشمی کے فٹ پاتھ پر اپنا بزنس جمایا ہے۔ اچھا معاف کرنا بہادر صاحب، میرے کو دکان پر جانا ہے، سلام علیکم۔ بہادر صاحب مہالکشمی پہنچے۔ ریس کورس کے پھاٹک پر موگرا نیم تلے فروکش تھے۔ پیچھے آہنی جنگلے میں ست علید والے ہاتھ کا خاکہ اٹکا رکھا تھا۔ سامنے میلی دری پر چندی لال ایک پنجرے میں مقید تھے، مقدر بتانے والے کارڈ ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایک غریب آدمی اکڑوں بیٹھا استاد سے اپنی قسمت کا حال دریافت کر رہا تھا۔ بہادر صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ موگرا نے ان کو دیکھا، اطمینان سے بولے، جیتے رہو میاں، کہاں غائب تھے؟ وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بالکل لقات۔ اگر ریس کھیلتے ہو تو ہمارے پاس نہ آنا، کیونکہ ہم گھوڑوں کے نمبر بھی بتلاتے ہیں۔ استاد نحاس کے بھانٹ تھے، اس المناک حالت میں بھی ہنسی مذاق سے باز نہ آئے۔ چنبیلی خالہ کہاں ہے اور گلاب؟ چنبیلی بیگم پڑوسن میں بحث کر رہی ہے۔ کہاں؟ حاجی علی کی درگاہ، کباب پراٹھے کا منچا۔ گلاب اپنے پراسرار دھندوں میں مشغول ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، خرچے پانی کے لیے ہم سے ہی پیسے لے جاتے ہیں، البتہ مقدمے کی پیشی کے لیے لکھنؤ پابندی سے جاتے رہتے ہیں، مگر اب تو ہمیں جیتنے کی امید بہت کم ہے۔ استاد، ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ اس کیس کا واحد گواہ جو دستیاب ہو سکتا تھا مگر 25 سال سے روپوش تھا، وہ مل گیا۔ کون؟ چکوترا گھڑوالی؟ جناب عالی، دراصل ہمیں اوسلو کے مشاعرے میں ایک شاعر آندھرا کے ملے، انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے مقدمے کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا اور آپ حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ اوسلو کہاں ہے؟ ناروے میں۔ اوہ، ناروی وطن ہے۔ بہادر صاحب نے کہکہا لگایا۔ ایک مرتبہ پھول پور میں ایک صاحب نے نوح ناروے
का नाम सुनकर पूछा था कि अब नॉर्वे में भी उर्दू शायरी होने लगी। तो ये कुदरत का खेल देखिए कि वाकई नॉर्वे में उर्दू शायरी होने लगी। तो मास्टर जी ऐसा हुआ कि हमें ओस्लो से सीधे टोरंटो जाना पड़ा। कनाडा और अमेरिका के 25 शहरों में मुशायरे थे। शिरकत ज़रूरी थी वरना पहले आ जाते। फिर लॉस एंजलिस गए। बैठो बहादुर मियाँ, मुगरा ने बात काटी। ओस्लो, टोरंटो, लॉस एंजलिस, ये सारे नाम उनके लिए अजनबी थे। बहादुर साहब उनका तस्करा अब इस तरह करते थे जैसे सुरसी संभल, सफ़ीपुर, लहरपुर। उनका हाथ देखकर एक बार फिल्म स्टूडियो के बरगद तले मुगरा ने कहा था, बहादुर मियाँ पैसा तो बहुत मिलेगा मगर समंदर पार सफ़र तो तुम्हारी तकदीर में है कि नहीं। खैर, किस्मत की लकीरें बदलती रहती हैं। हमारी लकीरें भी शायद बदल रही हैं कि चकोतरा घड़वाली बतौर मुस्तनद गवाह मिल गए। उस्ताद ने अपने हाथ की मुट्ठी भींची। बहादुर साहब वहाँ फुटपाथ पर कहाँ बैठते, कहने लगे आइए किसी होटल में चलकर चाय पीते हैं। मुगरा ने अंजुमन शनास चिड़ियों का पिंजरा दरख्त की शाख में लटकाया। जादुई कार्ड संदूकचे में बंद करके करीब बैठे मोची को आवाज़ दी कि सामान पर नज़र रखे। बहादुर साहब नारिमान पॉइंट पर टन के सामने जाकर रुके। ये फ़कीरों का हुलिया देखो, दरबान हमें अंदर जाने दे गए। हमारे मेहमान को मजाल है कोई रोके। आध घंटे के लिए हम अपनी औकात क्यों भूलें। ईरानी के होटल चलो। बहादुर साहब अपनी मौजूदा इंटरनेशनल शोहरत के मामूली चाय खाने में जाना ना चाहते थे। साहिल समंदर तजवीज़ किया। दोनों मरीन ड्राइव के किनारे से एक बेंच पर जाग बैठे। लाल अंगारा सूरज नीले पानी में उतरने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी। मोगरा ने उसे सुहाने वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। भेलपूरी वाला सामने से गुजरा। इजाज़त तलब नज़रों से बहादुर को देखा। अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर फूलपूरी भेलपूरी नोश कर सकते हैं, इनकार कर दरियाफ्त किया। बहादुर साहब नादिम हुए। खौंचे वाले को पुकारा, फिर कहा, उस्ताद ऐसा है कि हम लॉस एंजलिस में मुशायरा पढ़ रहे थे। उधर हमने हिंदुओं और पाकिस्तानियों का मजमा लगा रखा था। उधर बराबर के हाल में एक धोजी ने गोरों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी। हमने उनकी झलक देखी। चकोतरा घड़वाली से मालूम हुए। उन तक पहुंचना दुश्वार था। दरवाजे पर उनके गोरे बॉडीगार्ड खड़े थे। हमको अपनी गज़ल पढ़ते ही फ़ौरन एयरपोर्ट भागना था वरना डेल्फिया की फ़्लाइट मिस हो जाती। अच्छा, खैर बहरहाल हमने वहीं पर फ़ौरन से अम्मी जी के बारे में पता लगा लिया। माउंटेन गॉड कहलाते हैं। बहुत नेक नाम आदमी हैं मगर सदामून बरत रखे हुए हैं। बज़रिया तहरीर बात करते हैं, वो भी शाज़ो नादिर। उस वक्त भी जो कुछ वो लिख कर देते थे उनकी गोरी सेक्रेटरी गोरे को सुना दिया करती थी। हम मुशायरे से भागकर उनके सेक्रेटेरिएट में पहुँचे और कहा हम इनके बड़े पुराने भगत हैं। इंडिया में हम दोनों बरसों एक साथ रियाज़तें कर चुके हैं। 10 रोज़ बाद बम्बई वापस जा रहे हैं। उस वक्त उनके दर्शन चाहते हैं। एक सेक्रेटरी ने कंप्यूटर देखकर अपॉइंटमेंट दिया। 2 हफ्ते बाद बम्बई, तारीख़, वक्त जाए क़याम का पता। हम परसों अमेरिका से वापस आए, आज आपको तलाश किया। अब टन गॉड से मुलाकात के बाद आपको बतलाएंगे या आप भी साथ चले चलिए। नहीं, तुम ही पहले हो आओ। तेल देखो, तेल की धार देखो। उस्ताद, हम तो इसी तेल की धार पर बहते बहते सारी दुनिया घूम रहे हैं। एक पारसी पार्सन अपना कुत्ता जंजीर से हलगाए सामने से गुजरे। चंद कदम के फासले पर ब्रिटेन में किसी हिंदी पिक्चर का इफ्तिताही जश्न मनाया जा रहा था। सनोबर फिल्म कंपनी। मुगरे ने एक भरी। बहादुर साहब ने भेलपूरी का पंच के नीचे डालते हुए कहा,
کراچی جم خانہ کے مشاعرے میں ایک شعر ہم نے سنا، ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا، ایک دیا بجھا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اوسلو میں ہم ایک روز بغرض تفریح ایک پہاڑی ٹرین پر سوار ہوئے، ٹہلتے ہوئے انجن تک چلے گئے۔ ڈرائیور ایک پاکستانی تارک الوطن نکلا، سیالکوٹ کا۔ ٹرین صنوبروں میں سے نکل کر چوٹی کی سمت لے جا تھا، چپ چاپ، اداس۔ ہم آ کر اپنی کھڑکی میں بیٹھ گئے، ڈبہ خالی پڑا تھا۔ ٹرین ہری بھری پہاڑیوں پر سے گزر رہی تھی تو اچانک ہمیں وہ رت اور وہ ریل گاڑی یاد آئی جس میں ہم آپ لوگوں سے پہلی بار ملے تھے۔ ہم الہ آباد سے چلے تھے، آپ لکھنؤ سے۔ ناروے کی اس سنسان اجنبی پہاڑی پر اس سیالکوٹی ڈرائیور کو دیکھ کر ہمیں خیال آیا کہ پیٹ کی خاطر انسان کہاں کہاں جا پہنچتا ہے۔ ہم آپ کو تو محض پھول پوری اور نہاس سے بمبئی گئے تھے اور ہم بھوکے تھے اور چنبیلی خالہ نے ہمیں کباب پراٹھے۔ ارے استاد بہادر صاحب نے چٹکی بجائی، یہ مقدمہ تو اب انشاءاللہ جیت ہی سمجھیے۔ لاس اینجلس میں ہم آپ کے لیے ایک ریسٹورانٹ کھلوائیں گے۔ چنبیلی خالہ کے کباب پراٹھے، نئی دنیا میں کے نئے دور کا آغاز۔ یقین جانیے جس طرح آج کل لندن کا انگریز طبیعت سے سموسے تکے کھا رہا ہے، امریکہ میں گھر گھر کباب پراٹھے رائج ہو جائیں گے، اور نارتھ امریکہ میں اللہ کے کرم سے ہمارے بے شمار اردو دان قدردان گویا مان بے حد ماشاءاللہ دولت مند موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آپ کا بزنس پارٹنر بن جائے گا اور آج سے 2 سال بعد انشاءاللہ ہم آپ اسی مہینے، تاریخ اور وقت بحر الکاہل کے ساحل پر بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے عقب میں اس شیریٹن کی طرح آپ کا موگرے بیلٹن جگمگاتا ہوگا اور اس کا ریسٹورانٹ آنٹ جیسمنز کاٹیج کبابز۔ ہنسیے نہیں، کوئی عجوبہ بات نہیں۔ یہ جو ایشین آج کل ٹائکون ویسٹ میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان میں سے 2 کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ ایک کی والدہ پارٹیشن سے قبل پرانی دلی میں گھر گھر جا کر سلائی کرتی تھیں اور دوسرے کے والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اوپرا کے قاصد کی طرح اعلان کیا، اب میں کل صبح پربت پر بنے سمندر محل کو جاتا ہوں اور پشپتی کی آکاش بانی آپ کے لیے لاتا ہوں۔